اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، عالم اسلام کے حالات اس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سعودی عرب جیسی مقدس سرزمین پر تاریخ میں پہلی بار منعقد ہونے والے کنسرٹ کا دکھ منایا جائے یا پھر وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے والے ایک گروہ پر لگنے والی مکمل پابندی کو رویا جائے، یا پھر اس بات کا غم منایا جائے کہ عالم اسلام کی سب سے مقدس جگہ حجاز ایک ایسے خاندان کے ہاتھوں بے حرمتی کا شکار ہے جن کی ڈوریں دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں ہیں۔ جی ہاں دوستو، انہی مغربی آقاؤں کی سرپرستی میں جہاں سینما ہال اور نائٹ کلب کھولنے کے بعد بھارتی اداکاروں سے کنسرٹ کروائے گئے اور ایک ایسے ملک کے صدر ایمینوئل میکرون کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے خصوصی دعوت پر بلایا جس کی حکومتی سرپرستی میں توہین رسالت کی گئی، انہی شہزادوں کی طرف سے سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس کام کی ابتدا انڈیا اور پاکستان سے شروع ہوئی اور اب ہر ملک میں پھیل چکی ہے۔ یہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، یہ ایک بدعت ہے اور یہ تفرقات پیدا کر رہے ہیں جس کی سعودی عرب میں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ متعلقہ وزارت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اعلان کے مطابق وزیر برائے اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے تمام مساجد کے مبلغین اور نماز جمعہ کا عارضی اہتمام کرنے والی مساجد کو یہ ہدایات جاری کی کہ وہ اگلے جمعے کے خطبے کو تبلیغی اور دعوتی گروپ کے خلاف خبردار کرنے کے لیے مختص کریں۔ اس کے علاوہ وزیر نے یہ ہدایات بھی جاری کی کہ خطبے میں کچھ اور موضوعات بھی شامل کیے جائیں، مثال کے طور پر اس تبلیغی گروہ کی گمراہی، انحراف اور خطرے کا اعلان، اور یہ کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک ہے چاہے وہ کوئی اور ہی دعویٰ کر رہے ہوں۔ اس تبلیغی گروہ کی نمایاں ترین غلطیوں کا ذکر کیا جائے، معاشرے کے لیے ان کے خطرے کا ذکر کیا جائے، یہ بیان کیا جائے کہ سعودی عرب کی مملکت میں متعصب گروہوں بشمول تبلیغی اور دعوتی گروپ سے وابستگی ممنوع ہے۔ دوستو، دیکھا جائے تو سعودی عرب کے مسلمان حکمرانوں کو تبلیغی جماعتوں سے تو مسئلہ ہے کہ یہ بدعتی ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے لیے خطرہ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا اس حجاز مقدس پر جہاں کبھی دنیا کے عظیم ترین شخص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہوا کرتا تھا، اس جگہ پر سینما ہال قائم کرنے اور بیہودہ کنسرٹ کروانے سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں؟ جبکہ اصل میں تو مسلمان نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کرنے سے بڑھ کر کوئی دہشت گردی نہیں۔ لہٰذا اگر اپنی عیاشیوں کو بھی پورا کرنا ہے اور بے حیائی کو بھی پروموٹ کرنا ہے تو ان سعودی شہزادوں میں کم از کم یہ منافقت تو نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کام بدعت ہے، فلاں چیز سے اسلام کو خطرہ ہے۔ بہرحال ناظرین، تبلیغی جماعت پر پابندی کے معاملے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس نظام کو سمجھنا ہوگا جو کہ سعودی عرب میں یورپ کے آقاؤں کی طرف سے رائج ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو قانون کے تحت کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اس قانون کے تحت سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کے لیے کسی بھی شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص انجینئر یا حکمت کے ویزے پر سعودی عرب میں داخل ہوتا ہے تو صرف اپنا کام، یعنی جس ادارے میں اس کو کام کی اجازت دی گئی ہے وہاں صرف اس کے شعبے سے متعلق ہی کام کرے گا، اس کو تبلیغ یا دعوت کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی عالم یا ٹیچر کو ویزا دیا جاتا ہے تو وہ استاد یا عالم ہی رہے گا، اس کو کسی کا علاج کرنے یا کسی اور کے شعبے سے متعلق کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنے اقامے یا ویزے میں دیے گئے کسی بھی کام سے تجاوز یا اس سے ہٹ کر کچھ کرے گا تو یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت سعودی عرب میں احباب کے نام سے جانی جاتی ہے، اور حج و عمرہ کے ویزے کی بنیاد پر وہ 2 یا 3 ماہ یا چند دن سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قیام کر کے تبلیغ کا کام کرتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی بار تبلیغی جماعت کے اراکین کو تبلیغ کرتے ہوئے پکڑا گیا اور قانون کے مطابق سزائیں بھی دی گئیں۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ یہ قانون بالخصوص پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور زیادہ تر مسلم ممالک کے لیے ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے حکومت کی جانب سے ادارے اور لوگ مقرر ہیں جن کے بارے میں یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسلام کی صحیح تعلیم دے بھی رہے ہیں یا نہیں، جبکہ تبلیغی جماعت کے مبلغ کم از کم اغیار کے ہاتھوں نامزد ہوئے اسلام کے ٹھیکیداروں سے بہتر تھے، جو کہ بغیر کسی کو تکلیف دیے اسلام کا پرچار کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنا کوئی بھی کام خفیہ یا پوشیدہ نہیں رکھتے اور نہ ہی سیاست میں ملوث ہوتے ہیں۔
جبکہ یہ جماعت کوئی بھی سیاسی، معاشی یا معاشرتی ایجنڈا نہیں رکھتے اور ہر مسلمان خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو انہیں اپنی جماعت میں بخوشی اور بغیر پوچھ گچھ کے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جب جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سامنا ہوا تو معلوم ہوا کہ کچھ دہشت گردوں نے ان کی جماعت میں پناہ لے رکھی تھی جن کا خود تبلیغی جماعت کو بھی علم نہ ہوتا تھا۔ محترم ناظرین، اس معاملے کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف عالم اسلام میں فرقہ پرستی کو ہوا دینے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو مسلمانوں میں متنفر کرنے کی سازش سے زیادہ کچھ نہیں، جس کی ابتدا سعودی عرب سے ہو کر بھارت، ملائیشیا اور تمام مسلم ممالک میں پھیلے گی، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب پاکستان کو بھی مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ تمام قسم کی مذہبی جماعتوں پر پابندی لگا دیں تاکہ شیطانی طاقتوں کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ لیکن دشمنان اسلام کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے دین کو مٹانا اتنا آسان نہیں۔ جب تک ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں موجود ہے کوئی بھی اسلام کو ختم کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عالم اسلام کو ہر قسم کے فتنہ پرور سے محفوظ رکھے اور اسلام کی صحیح تبلیغ کرنے والوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔